بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ سلسلہ ہمارا اسماء باری تعالیٰ ہی کا چل رہا ہے اور گناہ و مصروفیات کے سبب اور روزانہ کی بنیاد پر حاضری نہیں ہو پا رہی، لیکن اسی دوران چند حوادث اور واقعات ایسے پیش آئے ہیں جس کی بنیاد پر اپنے سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے ترک کر کے دیگر موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہو گیا۔ انہی مسائل میں ایک اہم نوعیت کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ عوام کی اکثریت جس وقت عاملین کے پاس جاتی ہے کسی معاملے میں، اور عاملین جب تشخیص کرتے ہیں کہ بھئی آپ پر کسی نے جادو یا تعویذات وغیرہ کر رکھے ہیں، تو عوام کی اکثریت فوراً دوسرا سوال یہ کرتی ہے کہ بھئی یہ کیا کس نے ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ تو بہت سارے لوگ براہ راست نام بتاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اشاروں اور کنایوں پہ نشاندہی کرتے ہیں، جی فلاں جگہ پر ہے، فلاں نے کیا ہے، فلانا ہے، اور فلانا رشتہ تمہارا ہے، فلانا تمہارا تعلق والا ہے۔ گویا کہ وہ کسی ایک انسان کو متعین کر دیتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ اس تمام کا ذمہ دار ہے، جبکہ عاملین کا اس نوعیت کی بات کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور لوگوں کا اس کے اوپر اعتقاد قائم کرنا اور ان کے تعین کردہ شخص ہی کو اپنا ملزم سمجھ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، شرع میں ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اگر کوئی شخص کسی کے اوپر کسی چیز کا الزام دھرتا ہے تو سب سے پہلے اس الزام کو شرعی کسوٹی کے اوپر ثابت کرے، اور اس کا ثبوت یا تو گواہوں کے ساتھ ہوگا یا جس چیز کا یہ دعویٰ کر رہا ہے اس چیز کو پیش کرنے کے ساتھ ہوگا۔ اور یہاں پر ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں ہوتی کہ بھئی صرف نام لیا جاتا ہے اور کسی قسم کے ثبوت سے اعراض برتا جاتا ہے، یعنی اگر عامل سے بھی کہا جائے کہ اس کا ثبوت دے دو تو وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ جو عملیات کی مدد سے کسی گمشدہ چیز کو دریافت کرتے ہیں یا چور کی نشاندہی کی جاتی ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ عملیات کے اندر جس آدمی کی نشاندہی ہوتی ہے، محض عملیات کی بنیاد پر اس آدمی کو چور کہنا جائز نہیں ہے، اس کو آپ چور نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ پھر اس کا فوائد کیا ہیں، کیوں کر اس سے پوچھا جاتا ہے، یا کیا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یا اس سے کسی قسم کے دنیا کے معاملات کے اندر مدد لی جا سکتی ہے، نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ چور نہیں کہہ سکتے۔ تو جب ایک انسان کو عملیات سے چیک کرنے کے بعد جو کہ عامل کے بقول آپ کا چور ہے، اس کو آپ چور نہیں کہہ سکتے، تو جس آدمی کے اوپر جادو یا تعویذات کا عامل الزام دھر رہا ہے، اس کے الزام دھرنے کے اوپر آپ اس کو جادو کروانے والا یا تعویذ کروانے والا کس بنیاد کے اوپر کہہ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ عاملین کے اس وتیرے کی وجہ سے امت کے اندر، خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر افتراق اور انتشار کی سی فضا قائم ہو چکی ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے ذہن کے اندر اپنے خیالی دشمن کا اس نے خاکہ ترتیب دیا ہوا ہے، اور وہی چیزیں جا کر کے وہ ایک عامل کے سامنے گوشگزار کر دیتا ہے۔ عامل اسی کی نفسیاتی کیفیات کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے فوراً اسی آدمی کی نشاندہی کر دیتا ہے جس کے متعلق اس کا اپنا گمان ہوتا ہے کہ یہ کرنے والا ہے، اور وہ پکا ہو جاتا ہے، ابھی میرے کو تو اس عامل صاحب نے بھی کہہ دیا، اور اس بنیاد کے اوپر وہ کیا کرتا ہے،
خود بھی اس سے نفرت کرتا ہے، اپنے تمام متعلقین کے دل کے اندر یہ نفرت ڈال دیتا ہے کہ یار یہ آدمی تو ایسے ایسے یہ کام کیا، جبکہ حقیقت ہے صورتحال وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس آدمی نے کیا یا نہیں کیا۔ تو عاملین کا اس طریقے سے کسی آدمی کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ بھئی اسی آدمی نے کام کیا ہے اور وہ اس کے بنیاد کے اوپر لوگوں کو اس سے نفرت کے اوپر برانگیختہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں از خود ایک گناہ کا کام ہے، کیونکہ شریعت نے تو ہمارے کو افتراق اور انتشار سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر آپس میں اللہ تعالیٰ نے اتحاد اور دلوں کے اندر محبت پیدا کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے بیان فرمایا ہے کہ جس وقت تم لوگوں کے دل آپس میں جدا جدا تھے اس وقت میں نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ مفہوم قرآن کریم کا بیان کر رہا ہوں۔ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جس وقت تم دشمن تھے تو تمہارے دلوں کو کیا کر دیا؟ جوڑ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بطور نعمت کے بیان فرما رہا ہے۔ اتحاد، اتفاق اور آپس کے اندر محبت یہ وہ چیز ہے جو خاندان کو بڑھنے کا سبب بنتی ہے، اور اگر کسی گھر کے اندر اتحاد اتفاق ہو تو اس گھر کے افراد کی ترقی کا ایک بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ جس قوم کے اندر اتفاق اتحاد ہو وہ قوم جو ہے دیگر اقوام سے آگے چلی جاتی ہے اتحاد کی برکت سے۔ تو جو شخص آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا سب سے پہلے وہ آپ کے اتحاد کو پارا پارا کرے گا، وہ آپ کے اتحاد کو ختم کرے گا۔ اور ایک بات کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی جائے بھی فلانے نے آپ کے ساتھ یہ دشمنی کی اور آپ کو یہ نقصان دیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ پہلے والے خلوص کے ساتھ، پہلے والی محبت کے ساتھ آپ اس سے کیسے ملیں گے؟ نہیں مل سکتے۔ تو لا محالہ یہ عاملین معاشرے کے اندر کیا بلکہ گھروں کے اندر بھی افتراق اور انتشار کا ایک سبب بن رہا ہے۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کے کسی بنیاد کے اوپر یا کسی جھگڑے کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر بھی افتراق ہوا ہوا ہے، جدائی ہوئی ہوئی ہے وقتی طور پہ، یہ طلاق نہیں، ویسے دونوں ناراض ہو کر کے الگ الگ ہیں۔ تو ان میں سے کوئی ایک آدمی عامل کے پاس چلا جاتا ہے کہ جی ہمارے یہاں جدائی کا مسئلہ ہو گیا، اب یہ معاملات ہیں، تو فوراً اس کو کہہ دیتے ہیں بھائی تمہارا تو شوہر تمہارے اوپر کر رہا ہے، اس نے تمہارے اوپر تعویذ کر دیا، اس نے تمہارے اوپر جادو کر دیا، یا اگر شوہر جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی تمہاری بیوی کر رہی۔ اب اگر ان کے ملنے کے کوئی مہم سے چانس بھی ہیں اس کو بھی یہ بالکل ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ خدمت کر رہے ہیں یہ معاشرے کی، یہ نام نہاد عاملین معاشرے کی یہ خدمت کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر افتراق انتشار پیدا کر رہے ہیں، اپنے خیالات لوگوں کے دلوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں، اور جو چیز آپ کسی جگہ پہ ثابت نہیں کر سکتے وہ چیز عوام کے دلوں کے اوپر مسلط کر رہا ہے کہ بھئی فلانے نے یہ کام کیا۔ اور جبکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اگر آپ دنیا کے اصول اور ضابطے کے مطابق یا شریعت کے اصول اور ضابطے کے مطابق اس لگائے گئے الزام کو ثابت نہیں کر سکتے تو آپ خود گناہ گار ہیں، آپ خود مجرم ہیں۔ چہ جائے کہ آپ پہ خود جرم کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم بڑے خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی۔ یہ لوگوں کی خدمت نہیں ہے بلکہ یہ آپ شیطان کو خوش کرنے کے مشن کے اوپر کاربند ہیں۔ آپ شیاطین و جنات کو خوش کر رہے ہیں، آپ ان کی خبریں لے کر کے آگے لوگوں کو منتقل کرتے ہیں جس کی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ درست بھی ہے یا غلط ہے۔ تو اس بیان کے توسط سے میں عوام سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کبھی بھی عاملین کے پاس جاتے ہیں اور عامل آپ کے لیے یہ تعیین اور تشخیص کرتا ہے کہ کسی آدمی نے آپ کے اوپر تعویذ کر دیا ہے، تو خدا کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کبھی بھی یہ بات دریافت نہیں کریں کہ کرنے والا کون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خبریں یقینی نہیں ہیں، یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ ہم موکلات سے خبریں معلوم کرتے ہیں، خود چیک کرتے ہیں، تو یہ کون سا علم ہے؟ اگر یہ ان کا علم بھی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو عوام کے اندر یہ ثابت نہیں کی جا سکتی۔ معاشرے کے دیگر افراد اس کو اوپر اگر آ جائیں کہ بھئی آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کس بنیاد کے اوپر آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، تو یہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ چیز ثبوت کے طور پہ آپ پیش ہی نہیں کر سکتے، جو دعویٰ آپ رکھ رہے ہیں اس کو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے، تو ان سے اس پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی کس نے کیا؟ ویسے تو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ہم تو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم اس آدمی سے بچ سکیں، اس آدمی سے ہم بچ سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یاد رکھیے گا، جادو یا جنات جو بھی انسان کو کوئی غضب پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں تو اسباب کے درجے میں۔
اگر اللہ نہیں چاہتا کرنے والا اپنا منہ کالا کر لے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی مشیت شامل حال ہے تو آپ کیا احتیاط کر لیں گے؟ یہ تو سوال ہی وابستہ ہے۔ اصل میں بات وہی ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر ہوتا ہے ہمارے کو پتہ تو چلے کہ وہ مجرم ہمارا ہے کون جس سے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور عاملین اس چیز کو بتاتے ہیں جو کہ ازرو شرع حرام اور ناجائز ہے۔ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا بالکل بھی، کیونکہ جو الزام آپ لگا رہے ہیں وہ الزام آپ ثابت نہیں کر سکتے، اور جو آپ ثابت نہیں کر سکتے اس صورت میں آپ تہمت لگانے والے، کیونکہ اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ خود متہم ہیں، آپ تہمت لگانے والے ہیں، آپ تہمت کے الزام کے اندر خود مجرم ہیں، آپ خود فاسق ہو جاتے ہیں، آپ خود گناہ گار ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہیں جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ابھی بھائی تمہارا پتہ چلنا یہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ تمہیں پتہ چلتا ہے، آپ کے پتہ چلنے کا اعتبار نہیں ہے، شریعت ثبوت مانگتی ہے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فلاں نے کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اوپر گواہ پیش کر دیں۔ اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے، شریعت نے تو حجت نہیں مانی ہے کہ یہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، چونکہ یہ کہہ رہا ہے تو ہو جائے گا، یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو جس الزام کو آپ رکھتے ہیں پہلے اس کو دلائل کی کسوٹی کے اوپر پرکھے تو صحیح کہ میرے لیے بات آگے کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نشاندہیاں کرنے والے اور یہ تہمتیں لگانے والے، یہ الزام لگانے والے بڑے بادشاہ بنے پھر، ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور بارش بھی ہیں، اور داڑھی بھی بالکل سفید کی بھی ہے ماشاءاللہ، اور اسی سفید داڑھی کی بنیادی کے اوپر یہ لوگوں کے اعتقاد و الزام سے کھیل بھی رہے ہیں، اور بلکہ اس کو بطور دلیل کے بھی پیش کرتے ہوئے ہم یہ سفید داڑھی ہم نے کی ہوئی ہے۔ سفید داڑھی آپ نے نہیں کی ہوئی، یہ تو عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ہو چکی ہے۔ سفید داڑھی، محض سفید داڑھی کی وجہ سے آپ کی بات کا اعتبار کر لیا جائے، اس وجہ سے آپ یہ داڑھی کا سہارا لے رہے ہیں، آپ کی جو ظاہری حلیہ آپ نے بنایا گیا اس حلیے کا اعتبار کر لیا جائے، تو اگر ہم دینداری کا، آپ کے دینداری کا ہی اعتبار کرتے ہیں تو جس دین کی وجہ سے آپ کی دینداری کا ہم اعتبار کر رہے ہیں وہی دین تقاضا کر رہا ہے کہ اس آدمی سے پوچھو اس دعوے کے اوپر دلیل لے کر کے آئے۔ ہم حلیے سے دھوکہ نہیں کھائیں گے آپ کے کہ آپ کا حلیہ جو ہے وہ بہت دیندار ہے تو لہٰذا آپ کہیں گے تو ہم تسلیم کریں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ دعویٰ کوئی بھی رکھے گا اس کے اوپر اسے دلیل دینی پڑے گی، بغیر دلیل کے جو دعویٰ آپ رکھتے ہیں وہ تہمت ہے، اور تہمت لگانے والا خود فاسق اور فاجر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بھی لوگوں کو اعتراض کرنا چاہیے جو لوگوں کا نام لے لے کر کے تعین کرتے ہیں، بھائی فلانا تمہارے اوپر کرنے والا ہے، فلانا کرنے والا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ جو یہ دعوے کرتے ہیں، جو یہ الزامات لگاتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ خود شرع کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ الزام لگانے میں، یہ تہمت لگانے میں، یہ نشاندہی کرنے میں، کیونکہ شریع اصول و ضوابط کے اوپر یہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے، اور جب نہیں کر سکتے تو ایسی بات کا منہ سے نکالنا جس کو آپ ثابت نہ کریں وہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ اور شریعت تو ہمارے کو تقاضا اس بات کا کرتی ہے کہ بھی ہم لوگوں کے اندر جوڑ پیدا کریں، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو لوگوں کو، منافرتیں مت پھیلاؤ، اور یہ نفرتیں پھیلانے کا کام لے رہے ہیں۔ گھر کا فرد جا رہا ہے، بہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ساس نے کیا، ساس جاتی ہے تو کہتے ہیں بہو نے کیا ہوا، نشاندہی کر رہے ہیں نام لے لے کر کے۔ یعنی یہ ان کے مائنڈ سیٹ اپ کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے، جو ان کے ذہن کے اندر باتیں ہوتی ہیں وہی باتیں کہہ کر کے ان کی جو جھوٹی جذبات ہیں اس کو بھی تسکین دے رہے ہیں، اور ان کو اپنا معتقد بھی بنا رہے ہیں، اور اس کو ڈرا کر کے بھی اس کے علاج معالجے کے نام کے اوپر اسے اینٹ پی رہے ہیں، ایک تیر سے کئی شکار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا آگے انجام کیا ہو رہا ہے، کہ شوہر کو بیوی کے خلاف کر دیا، بیوی کو شوہر کے خلاف کر دیا، ساس کو بہو کے خلاف کر دیا، بہو کو ساس کے خلاف کیا ہوا ہے، پڑوسی کو پڑوسی کے خلاف کیا ہوا ہے، کزنز کے مخالف ہو رہے ہیں، صرف ان جھوٹی باتوں کی وجہ سے، ایسے الزامات کی وجہ سے جس کو یہ بدبخت ثابت بھی نہیں کر سکتے، اور صرف اپنے حلیے کا بطور دعوے کے پیش کرتے ہیں۔ جی ہم کہہ رہے ہیں نا، ہمیں پتہ چلتا ہے نا، بھائی تم کیا اور تمہاری اوقات کیا۔ شریعت نے تو یہ نہیں کہا کہ ایسے ایسے حلیے والا آدمی بات کرے گا تو اس کی بات جو ہے وہ معتبر ہوگی،
بلکہ جو بھی کوئی دعویٰ رکھے گا کسی کے اوپر اس کو تو ثابت کرنا پڑے گا، اس کو اس دعوے کے اوپر دلائل لانے پڑے گی۔ بغیر دلیل کی بات اور بغیر گواہ کے ایک الزام، اس چیز کا تو شریعت نے اعتبار نہیں کیا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں وہ بندہ خود مجرم ہے۔ تو اب ان کے ظاہری حلیوں کے اوپر نہ جائیں عاملین کے، بلکہ یہ دیکھ لیں اگر یہ لوگ تعین کر رہے ہیں اور بغیر کسی دلیل کے کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے دینے کے لیے جو کہ یہ دنیا کی عدالت کے اندر اس کو ثابت کر سکیں، تو سمجھ لیں کہ یہ شخص کو خود فاسق اور فاجر ہے، اس بنیاد کے اوپر کہ یہ کسی کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آج یہ باتیں کرنے کی ضرورت میرے کو اس لیے پیش آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے گھر انہوں نے برباد کر دیے، بہت سارے لوگوں کے تعلقات کو انہوں نے برباد کر دیا، بہت سارے رشتے ناطے انہوں نے توڑوا دیے، صرف اس جھوٹ کی بدولت۔ یہ جھوٹ بول بول کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر افتراق اور انتشار کو پیدا کیا۔ یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جس وقت یہ آگے جائیں گے۔ جتنا مجرم یہ لوگ ہیں، جو یہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اتنا ہی مجرم وہ آدمی بھی ہے جو اس کی بات کے اوپر یقین کرتا ہے اور اس کی بات کے اوپر عمل کرتا ہے اور لوگوں میں جا کے اس کی کئی بھی بات آگے نقل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں نہیں آتے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بغیر تحقیق کے تم آگے بات نقل کر رہے ہو، چونکہ شامل نے کہہ دیا ہے تو لہٰذا سچ ہے، فلانے نے ہمارے اوپر کیا، فلانے تم کیا چیز ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارے اوپر کوئی کرے گا یار۔ ٹھیک ہے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن ادھر عاملین کا حال یہ ہے، کسی کو ہچکی عادت کہتے ہیں وہ فلانا بیٹھے نا اس نے تمہارے اوپر جادو کر دیا، کسی کو بخار آ جائے تو فلانے نے جادو کر دیا، سر پہ درد ہے تو جادو ہے، پیٹ پہ درد ہے تو جادو ہے۔ اللہ کے بندو، کوئی بیماری جسمانی طور پر بھی انسان کو لاحق ہوتی ہے نہیں ہو رہی، سب چیزوں کو تم نے جادو اور جنات کے ساتھ جوڑ دیا، کوئی چیز اس سے ہٹ کر کے تم لوگ مانتے ہی نہیں ہو۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جو بھی کوئی تکلیف آ جائے بھائی وہ فلانے نے جادو کیا ہے؟ کہاں گئے تھے بھائی؟ فلانی جگہ پہ گئے تھے، وہاں پہ کیا کیا تھا، وہاں پہ فلاں چیز، اچھا ہاں وہ اس نے جو تمہارے کو کھانا کھلایا نا اسی کے اندر تمہارا کام کر دیا۔ ایک آدمی خلوص کا محبت کا ثبوت دے رہا ہے، دوسرے کو کھلا رہے ہیں، کہتے ہیں اس کھلانے کے اندر اس نے کر دیا۔ ایک آدمی کسی کو پلا رہا ہے، کہتے ہیں اس سے پلانے کے اندر کر دیا۔ یعنی یہ لوگوں کے دلوں کے اندر اتنا وہم پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے گھر کے اندر جائے نہ وہاں پہ کھائے نہ وہاں پر پیے۔ تو دین ہمارے کو اس بات کا تقاضا کرتا ہے، کدھر کی دینداری ہے تمہاری؟ کون سے دین کے پیروکار ہو بھیا آپ لوگ؟ میں خاص طور پہ عاملین سے پوچھ رہا ہوں جو اس قسم کی تعینیں کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں تمہارے کو گھول کر کے پلایا ہے، تمہارے کو کھانے میں ملا کر کے کھلا دیا ہے، تمہارے کو یہ کر دیا، تمہارے کو وہ کر دیا۔ اگر کوئی آدمی کرنے والا ہی ہو، کر رہا ہو، تو میرے بھائی وہ اس طریقے سے کرنے کا محتاج ہوگا تمہارے کہ وہ تمہارے کو کھلائے گا تو تمہارے اوپر اثر انداز ہوگا، ویسے کچھ نہیں کر سکتا، کھلا دیا اور پلا دیا، یعنی اتنا دشمن بنا دیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسی ماں کو جانتا ہوں جو اپنے بیٹیوں کے گھروں پہ جا کے نہیں کھاتی پیتی، جنہوں نے اپنے بیٹیوں کے گھر پہ آنا جانا اس لیے چھوڑا ہم اس کے گھر پہ جاتے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ لعنت ہے اس سوچ کے اوپر ان کی۔ اپنے بیٹی کے گھر، سگی بیٹی کے گھر پہ نہیں جا کھا رہی ہے، سگی بیٹی کے گھر پہ گزرا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بند کر دیا۔ اصل میں محرومی ہے ان لوگوں کی، کیونکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، اور جو بیٹی کا گھر ہے ماں کے حق میں تو وہ بھی رحمت کا گھر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ اس کے اوپر بند کر دیا، کسی جھوٹے عامل کی بات کے اوپر وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی میں ادھر جاتی ہوں میری طبیعت خراب ہوتی۔ بالکل ہوگی، بالکل ہوگی، اس لیے کہ تمہارے اعتقادات اتنے کمزور ہیں، تمہارا یقین اتنا کمزور ہے کہ ایک دو نمبر آدمی نے ایک بات کی اور تم نے اس کی بات کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر آنا جانا چھوڑ دیا۔ اپنے بیٹوں کے گھروں پہ نہیں کھایا جا رہا، باپ بیٹے کے گھر پہ نہیں کھا رہا، بیٹا باپ کی دی ہوئی چیز نہیں کھا رہا۔ ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ خدا کی قسم میں حیران ہو جاتا ہوں۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس لے کر کے، یہ استاد جی ناراض ہیں مفتی صاحب، یہ ہمارے سسرال کی طرف سے آیا ہوا ہے، میرے کو تھوڑا سا اس میں شک ہے، اس کو ذرا چیک کر دے کچھ ہے تو نہیں۔ اسی طریقے سے سسرال والے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ جی ہمارے داماد نے بھیجا ہے، اس کو ذرا چیک کر دو، اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں۔ اللہ تمہارا ستیہ ناش کرے، کیا کوئی اپنی بیٹی کا گھر بھی اجاڑ سکتا ہے؟ تمہارے سسرال کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ تمہارے اپنی بیٹی کا گھر خراب کریں گے، اپنی بیٹی کو اذیت میں ڈالیں گے اپنے داماد کو کچھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل دی ہوئی ہے، ان کی عقلیں سلب ہو چکی ہیں،
یہ 2 نمبر لوگوں کے مائیت کے اندر رہ کر کے ان کے پیچھے چل چل کے اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو سلب کر دیا، جو وہ بولتے جاتے ہیں یہ مانتے جاتے ہیں بدبخت، اور اس کا نتیجہ خود بھی پریشان ہے، دوسروں کو بھی کیا ہوا ہے، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی حالت پہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے ہمکنار کر دیا، اگر یہی لوگ جو ان جھوٹے لوگوں کے پیچھے لگ کر کے تعلقات قطع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے ہمکنار کر دیا، تو کون مجرم ہوگا اس کا؟ یہ جھوٹے عامل بھی اور یہ بھی بالکل یہ ہوں گے، اور یہ جھوٹے عامل برابر کے اس گناہ کے اندر شریک ہیں، یہ ان کے بڑے ہیں، رؤساء ہیں، ان کے سردار ہیں، انہی کے بارے میں تو آیا نا، یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے سردار ہیں، ان کو پہلے پکڑیے روز قیامت، ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے، ہم تو ان کے کہنے کے اوپر چل رہے تھے، پہلے ان کو پکڑائیے۔ تو یہی ان کے بڑے ہیں، یہی سرکردہ ہیں، یہی سردار ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں افتراق، تفریق پیدا کر رہے ہیں، انتشار پیدا کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر توڑ پیدا کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو دین کا حامل سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم تو ہر وقت تسبیح گھماتے ہیں، ہم تو تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو نمازوں کی ایسے پابندی کرتے ہیں، 24 گھنٹے غیبت کر رہے ہیں، 24 گھنٹے الزام تراشی کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں حقوق اللہ پورا کر کے ہم جو ہے وہ بڑے ولی اللہ بن چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، عوام سے میری گزارش ہے، خدا کے لیے ایسے لوگوں سے دور رہیں جو کہ اس قسم کے لوگوں کی تعین کرتے ہیں کہ فلانا آدمی یہ کرنے والا ہے، اور وہ بھی بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے، جو بھی ایسی بات کرنے والا ہو اس سے دور رہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد اس کو عمل کرنے کی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔